العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی حمد و تعریف سید المرسلین شفیع المذنبین لجپال بدری کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہدیہ درود و سلام کے بعد 12 شعبان المعظم کے اس جمعۃ المبارک کی حاضری مالک علم جزل اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مجھ سمیت تمام حضرات کے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب ذوالجلال مالک علم جزل نے ایک خاص عظمت عزت فضیلت والے رات کی کہانی اس صورت کے اندر ذکر فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے سورہ دخان۔ حدیث پاک کے نورانی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی رات میں جو شخص سورہ دخان کی تلاوت کرے 70,000 فرشتے مکمل ہفتہ بھر اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ کریم نے حامیم سے بات کو شروع کیا، فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس روشن کتاب کی قسم کھائی پھر اس روشن کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یقیناً بے شک ہم نے اسے اتارا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے اپنی صفات میں یہ چیز شامل رکھی ہے، ڈر سنانا اور پھر اپنے بندوں کو اہل ایمان کو خوشخبریاں دینا۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ منصب عطا ہوا، میرے آقا مبشر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے، داعی اللہ بإذنہ وسراج منیر بھی بن کے آئے، رحمت والے پاک نبی علیہ السلام آپ ہی کا فرمان مبارک ہے۔ میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس حدیث کی، فرماتی ہے میں نے زبان نبوت سے سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رحمت والے پروردگار نے میری امت کو رات ایک ایسی عطا فرمائی
جس رات کے اندر میری امت کے مقصوم کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات لیلۃ النصف من شعبان، وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا مطلب ہے رہائی والی رات، لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، یعنی دوزخ سے نجات پانے والی رات، اور لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے بری ہونے والی رات، وہ رات جس میں بندے اس کے عذاب سے بریت پاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ خالق لمجزل نے اسی رات کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت والا ہر کام طے کر دیا جاتا ہے۔ رات شعبان المعظم کے نصف کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالانہ ایک بجٹ تیار ہوتا ہے بارگاہ قدس سے، اس سال کس نے اس دھرتی پہ جلوہ افروز ہونا ہے، کس نے واپس اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حالانکہ زندگی اور موت ہو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے درج ہے، لیکن سالانہ بجٹ میں ہر ایک کا نام آتا ہے کہ اس سال کتنا کس کو کیا ملے گا، کتنا رزق پائے گا، کس کے حصے میں روزی ہوگی، کس کے حصے میں عزت آئے گی، کون ذلت سے نوازا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم الشان رات اتنی برکتوں والی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی مثال دے کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی عرب کے اندر بنی کلب قبیلہ سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں پالنے والے، فرمایا ان بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ میری امت کے گناہگاروں کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ایک بار رحمت والے پاک نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کی عبادت کا ذکر خیر کیا، فرمایا اس کو عبادت والی جو حیات ملی وہ 400 سال تھی، 400 سال عبادت والی حیات، 400 سال میں اس نے پلک جھپکنے کے برابر رب کی نافرمانی نہ کی۔ سوچئے ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس بندے نے اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی جھوم اٹھے، وجد میں آئے، عش کر اٹھے، واہ واہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ 400 برس میں اس بندے نے اپنے مالک کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ پھر خوش ہوئے، عرض کیا وہ تو چلو وہ صحیح، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استدعا کی، آقا آپ کی امت کی عمریں قلیل ہیں، اتنی نیکی تو بنی اسرائیل والے جیت گئے، نمبر لے گئے، 400 سال کا کوئی عابد جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے حضور نافرمانی نہ کی ہو، زبان پر شکوہ نہ آیا ہو، کبھی کلمہ ناشکری نہ بولی ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات کرتے ہیں آقا پھر تو بنی اسرائیل والوں نے نمبر لے لیا کہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں انہوں نے اتنی طویل عمریں انہیں عطا کی گئی اور اتنی طویل اطاعت کی سعادت مل گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ جملہ جب اصحاب رسول نے عرض کیا تو قلب رسالت میں تھوڑی سی ناگواری کے احساسات اس لیے بیدار ہوئے کہ میرے مالک میری امت کی عمریں بہت تھوڑی، بنی اسرائیل کے عابد اگر 400 سال تک پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہ کرے، مالک یقیناً قابل رشک بندہ ہے وہ، میری امت کی عمریں بہت قلیل ہیں۔ عرش اعظم سے وہی آئی میرے حبیب آپ نے متفکر نہیں ہونا، مغموم نہیں ہونا، اے ساری رات میرے حضور قیام کرنے والے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، امت کی فکر جن کو ستایا گیا امت کی فکر نے ستایا،
ساری رات کھڑے ہو کر قیام فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو میں کچھ گھڑیاں ایسی دوں گا، بعض ساعتیں ایسی دوں گا، بعض ایام ایسے دوں گا، بعض مہینے ایسے دوں گا، بعض دن ایسے دوں گا، بعض راتیں ایسی عطا فرماؤں گا، ان راتوں کی عبادت 400 سال سے بڑھ جائے گی، ان راتوں میں عبادت 400 سال سے بڑھ جائے گی، اور میری رحمت آپ کی امت کے لیے ہمیشہ واضح برتری کے ساتھ رہے گی۔ برادران اسلام، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اکبر کبیرہ، انتہائی رات ہے عظیم الشان، جس کی برکت خود زبان نبوت میں بیان کی ہو، اس رات کی فضیلت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ شاید آپ سن رہے ہو، بعض لوگ عرضہ سرائی بھی کرتے ہوں گے، کہتے بھی ہیں جی شعبان المعظم کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک کتب احادیث کا مطالعہ کیا، برادران اسلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت اپنی زبان رحمت سے خود بیان فرمائی، اور خود صحیح احادیث کے اندر اسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توبہ کی تعلیم بھی فرمائی اور ترغیب بھی عطا فرمائی، اللہ کے حضور سے درز ہونے کے لیے بھی امت کو تعلیم دی، حتیٰ کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کیا کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں قیام ایک ایسی عبادت ہے جو رب کے ہاں انتہائی پسندیدہ۔ قوموا لیلہا، فرمایا اس رات قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس رات کی پھر اگلے دن جو دن آئے سومو، روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں یہ فرض نہیں سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سعادت پڑی ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جو قریب الفرض بھی ہو جاتے ہیں، جن کی اہمیت تاکید میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رحمت میں اتنی بیان فرمائی ہو امت کی تعلیم کے لیے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا اس رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ شرک اللہ کے ہاں ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، یغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جس کو چاہے لمن یشاء بخش، جس کو چاہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم بباغ دہل یہ اعتراف کرتے اور اقرار کرتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت شرک سے بری ہے، ہم شرک والے عقیدے کے پیچھے نہیں ہیں۔ الحمدللہ تعالی میرے آقا نے خود زبان نبوت سے یہ بھی ارشاد فرمایا ان لا خاف ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ میں اپنی امت کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں، رب ذوالجلال کے سچے حبیب نے فرمایا، اور موقع کب تھا؟ یہ اس وقت فرمایا جب شہدائے احد کے مزارات پر میرے آقا تشریف لے گئے۔ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن جس چیز کا خوف یہ ہے وہ ہے حب دنیا، حب دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے، غفلت کی چادریں تان لیں گے اور سب کچھ دنیائی کو سمجھ لیں گے۔ یہ مقدس رات شب برات جو تشریف لے کے آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا عادی زانی کی بخشش نہیں ہوتی، زناکار کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کرے، عادی شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، جس کی شراب کی عادت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نصوحہ نہ کرے۔ پھر فرمایا اس رات مشاہد جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، کاہن کی بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے اور کروانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، ساحر کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا اس رات کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی، جو بغض و حسد سے سینہ بھر کے رکھے اور دل کو صاف اور ستھرا نہ کرے، یہ دل ہے عرش اعظم اللہ کریم کا مومن کے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے مختلف عرش ہیں، فرما جن پر تجلیات رحمت پڑتی ہے، فرما اللہ کریم شب برات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ نزول اجلال کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جلوے اترتے ہیں، فرما اس ذات کبریا کے جلوے اترتے ہیں آسمان دنیا سے پھر اہل زمین پر۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات مشرک نہیں بخشا جاتا، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، زانی کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، سود خور کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں بغض رکھے، حسد رکھے کسی مسلمان کے بارے میں بھی، فرمایا اس رات میں نہیں بخشا جائے گا جب تک ان جرموں سے توبہ نہیں کرے گا۔ 7ویں نمبر پہ فرمایا ماں باپ کے بے ادب اور گستاخ کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے معافی مانگے، کینہ سے توبہ کرے، ہر مسلمان کے بارے میں سینے کو صاف کرے تاکہ یہ سینہ اس کی رحمتوں کا خزینہ بن سکے۔ برادران اسلام، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ رب عزت جلال کے ہاں حقوق اللہ کی بھی معافی مانگے، حقوق العباد اور بندوں سے معافی مانگے۔ آپ سوشل میڈیا سے آج کل ہر جوان تعلق رکھتا ہے، مختلف میسیجز آ رہے ہوں گے، آئیں گے، پڑھ چکے ہوں گے، پڑھو گے مزید، جناب شب برات کی آمد ہو رہی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی۔ ایک ہوتی ہے معافی، ایک ہوتی ہے تلافی۔ اللہ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معافی بھی ہے، اس میں تلافی بھی ہے۔ نمازیں رہ گئی، آپ کہیں کہ یا اللہ معافی، یقیناً ہے معافی، مگر اس میں تلافی یہ ہے نمازوں کی قضا کریں۔ جو نمازیں رہ گئی زندگی میں حساب کریں کہ مالک میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ فقہا نے جہاں تک لکھا اولاد کو وصیت کرے میرے ذمہ اتنی نمازیں باقی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں پلٹانے کی، لوٹانے کی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی تو اس پر ہر نماز کے بدلے میں فدیہ دینا میرا، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اسی طرح ہر روزے کے بارے میں، روزے کی بھی تلافی، لیکن تلافی کس طرح؟ پچھلوں کی جو رہ چکے، تلافی یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے لیے ارادہ کر لے، صمیم دل سے توبہ کرے اللہ کے حضور اور روزے کو لوٹائے۔ ماہ رمضان آئے تو پھر روزے رکھے، پھر اللہ کے بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے، لاکھ روپیہ کسی سے لے کے کھا گیا، پھر میسج بھیج دے جی میں اس پر معافی مانگتا ہوں، ہو جائے گی معافی؟ جب تک نہیں کرے گا تلافی نہیں ہوگی معافی۔ لاکھ بھی لوٹائے اور پھر اس سے معافی مانگے، کیونکہ یہ ہے تلافی۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حقوق اللہ پر بھی معافی مانگے، تلافی کی کوشش کرے، حقوق العباد میں بھی معافی مانگے، تلافی کی کوشش کرے، حقوق الرسول میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر حق ہے، حضور کے بھی ہم پر حق ہے۔ لوگ رحمت للعالمین کا معنی یہ لیتے ہیں شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے کسی فعل پر غصہ ہی نہیں آتا، حضور اتنے رحمت للعالمین، ایسا ہم نے آج تک دین مصطفیٰ میں نہیں پڑھا۔ حضور کو جلال بھی آتا ہے، سرکار کو غصہ بھی آتا ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو حدیث سے استدلال کروں اس بات پر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں تشریف نہ لے جا سکے، حضرت حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، تیسرے حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں بزرگ تھے، سستی ہو گئی۔ کعب بن مالک جوان صحابی تھے اور کڑی العین شباب کی کیفیت تھی۔ دل میں سوچا چلو صحابہ آج جا رہے ہیں، میرے پاس تیز ترین سواری ہے، کل جاؤں گا، کل آیا تو جی اس سے اگلے کل جاؤں گا، وہ کل آیا تو اس سے اگلے میں مل جاؤں گا، تبوک تک پہنچتے پہنچتے مل جاؤں گا، حتیٰ کہ رہ گئے تبوک تشریف نہیں لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 صحابہ، حضور نے کتنی غزوات لڑی مسلمان؟ بولیے ضرور 27 میں تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، 74 غزوے ہوئے، 74 جنگیں میرے آقا کے زمانہ اقدس میں ہوئے،
74 جنگیں، 73 میں یہ تینوں تشریف لے گئے تھے، ایک میں نہ جا سکا، بلا کسی وجہ کے تشریف نہیں لے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھنے والا تھا، تبوک تشریف لے گئے۔ تبوک پہنچ کر صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا نے پوچھا حلال بن امیہ نہیں آئے، مرارہ بن ربی نہیں آئے، کعب بن مالک نہیں آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا نہیں آئے۔ بس میرے آقا نے کوئی ایک مرتبہ ان کا نام لیا، پھر پورے سفر کے دوران دوبارہ ان کا نام اپنی زبان پر نہ لیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ امام حسن مجتبی نور نظر مصطفیٰ، منصور نگاہ مصطفیٰ، پربردہ آغوش علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے نانا جان کی یہ کریم طبیعت تھی، جب کسی پر ناراض ہوتے تو اپنی زبان پر اس کا نام نہ لے آتے، ہمیشہ نام چھوڑ دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پورے سفر میں دوبارہ نہیں لیا۔ کتنے غزوات میں گئے تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک بے شمار قربانیاں بھی ہیں، 73 میں حاضری بھی ہو چکی۔ عرض کر سکتے تھے نا میرے آقا ایک میں نہیں جا سکے، 73 میں تو غلامی کی، لیکن صحابی رسول تھے، جانتے تھے، واقف اسرار بارگاہ نبوت تھے۔ حضرت کعب بن مالک وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر جب کفار نے ٹوٹ ٹوٹ کر رسالت بہار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ بنایا، حضور کو پہچان لیا اور ادھر ہی اپنے حملوں کا رخ کیا۔ کعب بن مالک کی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں آقا میرا جنگی لباس آپ زیب تن فرما لیں، اپنا جنگی لباس مجھے عطا فرما لیں، دشمن آپ کے لباس کو پہنچ چکا ہے، پہچان چکا ہے، میں آپ کے لباس کو پہن کر دشمن کے سامنے جاؤں گا، دشمن سمجھے گا کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے جائے، لہذا دشمن میری طرف متوجہ ہو جائے گا، آپ کی طرف سے ان کی نظریں ہٹ جائیں گی۔ اسی طرح یہی تبادلہ لباس کا ہوا عین غزوہ احد کے اندر۔ حضرت ابو قتادہ نے بھی غلامی کی تھی، یہ بھی رشتہ دار ہے، حضرت کعب بن مالک۔ طلحہ بن عبید اللہ نے بھی غلامی کا حق ادا کیا، ڈھال گر گئی تھی غزوہ احد کے اندر، اتنا بھی نہیں کہا میرے آقا نیچے جھوک کر میں اپنا ڈھال اٹھا لوں دشمن سے، کب تک میں اپنے جسم پر تیر سہوں گا؟ نہیں، فرمایا یہ جسم رکھا ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بالخصوص کعب بن مالک، دشمن نے ٹوٹ ٹوٹ کر تاڑ تاڑ کر آپ پر حملے کیے غزوہ احد میں، اتنی بڑی قربانی دے چکے، مگر تبوک تشریف نہیں لے گئے۔ تو میرے آقا جب تشریف لے آئے، مدینہ میں مختلف منافقین تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کسی نے کوئی عذر تراشا، کسی نے کوئی بہین بہانہ بنایا۔ کعب بن مالک جب حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے؟ عرض کرتے آقا بلا وجہ میں آپ کی بارگاہ میں باتیں بڑی آتی ہیں میرے محبوب، اگر کرنا چاہوں تو کوئی اور ہوتا تو اسے قائل کر سکتا تھا، میں رب کی وحی سے ڈرتا ہوں، بولو ادھر سے ادھر وحی اتر جائے، میرے خلاف اترے، میرے حبیب میں غلط بیانی نہیں کروں گا، بس سستی ہوگی۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ میرے دربار سے، کعب بن مالک اٹھ جاؤ، حلال بن امیہ اٹھ جاؤ، مرارہ بن ربی اٹھ جاؤ، تینوں صحابی ہوئے۔ حضور نے اپنی بارگاہ سے ان صحابہ کرام کو رخصت کیا، زبان نبوت سے مسجد نبوی شریف میں ایک اعلان عام کیا، صحابہ آج کے بعد کوئی ان تینوں صحاب سے نہ بولے۔ حضور کو جلال کتنا آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تو آپ نے مشاہدہ کیا، جلال نبوت بھی سنیں کہ سرکار کا غصہ کس قدر ہے۔ فرمایا کوئی نہ بولے، نہ کعب بن مالک سے بولے، نہ حلال بن امیہ سے بولے، نہ مرارہ بن ربیع سے بولے، وہ دو صحابہ تو انتہائی بزرگ تھے، وہ گھروں میں بیٹھے، مگر کعب بن مالک فرماتے ہیں میری عادت تھی میں ہر نماز کے وقت حضور کی مسجد میں آتا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا، میں حضور کے جلووں کو تکتا رہتا، جب میں حضور کی طرف رخ نگاہیں کرتا سرکار رخ پھیر لیتے، جب میں ادھر توجہ نہ کرتا تو حضور میری طرف متوجہ رہتے۔ فرماتے ہیں اسی اسنا کے اندر 30 دن گزر گئے، کتنے مہینہ، 30ویں دن فرمایا
کعب بن مالک کی بیوی سے جا کے کہو ان کا گھر چھوڑ دے، لے کے چلی جائے۔ اتنا سرکار کا جلال۔ جب صحابی پیغام لے کے گیا، کعب بن مالک نے عرض کیا جاؤ میرے آقا سے پوچھ کے آؤ طلاق بھی دینی ہے یا گھر سے ویسے رخصت کرنا؟ حضور نے فرمایا گھر سے ویسے رخصت کرنا۔ قلب نبوت پر آخر کتنی وہ بات شاد گزری ہوگی مسلمانوں کہ کعب بن مالک تبوک کے مارکے میں نہ آئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مدینہ کی سرزمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ سورۃ التوبہ 11واں پارہ اللہ کریم نے ذکر کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ 3 اصحاب رسول وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو رہ گئے تھے تبوک سے پیچھے، ضاقت علیہم الارض مدینہ ان پر تنگ ہو گئے۔ صحابی کوئی نہیں بولتا، رشتہ دار کوئی نہیں بولتے، بیوی نہیں بولتی، بچے نہیں بولتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے باغ میں گوڈی فرما رہے تھے۔ باغ کے اندر کعب بن مالک باغ کے کنارے تشریف لے آئے، دیوار تھی، دیوار سے سر اوپر کر کے السلام علیکم یا ابو قتادہ، جواب نہیں ملا۔ پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں ملا۔ چوتھی مرتبہ سلام بھی کیا اور ساتھ قسم کھا کے کہا اے ابو قتادہ یاد رکھیے میں اللہ کے رسول سے سچا پیار کرتا ہوں، میں رب کے رسول سے سچا پیار کرتا ہوں، میں رب کے رسول سے سچا پیار کرتا ہوں۔ کعب بن مالک کو جواب ملا ابو قتادہ کی طرف سے۔ ابو قتادہ کی بیٹی کعب بن مالک کے گھر میں ان کے بیٹے کے نکاح میں تھی، حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ، یعنی بہو تھی آپ۔ رشتہ اس قدر ہے، سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ادھر سے بہو کا رشتہ بھی ہے، خاندانی قربت بھی ہے، یہ جوڑ بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کو سلام کرتے ہیں، جواب نہیں ملتا، تو چوتھی مرتبہ حضرت ابو قتادہ نے رخ دوسری طرف کر کے کہا کعب بن مالک ضرور شاید کرتے ہو گے پیار، لیکن مجھے رسول اللہ نے روکا ہے، سلام کا جواب نہیں دے، ہم نہیں کریں گے تم سے کلام۔ دوسری طرف روک کر کے جب یہ بات کی، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلی میں میں افسردہ کیفیت میں غمگین بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، غسان کے بادشاہ کے قاصد ملا، اس نے خط پکڑا جس میں لکھا تھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مدینہ کی سرزمین تم پر تنگ ہو گئی ہے، کوئی ساتھی تم سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آ جاؤ میرے پاس غسان، وزارت بھی دوں گا اور اپنی بادشاہت کے اندر حصہ بھی دوں گا، عزت و توقیر بھی کروں گا، آؤ تو صحیح ہمارے دن۔ حضرت غسان، حضرت سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں بادشاہ غسان کا یہ خط پڑھا، زمین قدموں تلے سے نکلنے لگی، ہے اللہ میرے ایمان پر اب دشمن طمع کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہا ہوں، یا اللہ یہ ایسا وقت میرے لیے آ چکا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، جان نکلنے پہ بن آئی۔ حضرت کعب بن مالک اللہ کے حضور روتے ہیں، غسان کے بادشاہ کا خط پھاڑ کر تنور میں آگ میں جلا دیتے ہیں، اس کے قاصد سے کہتے ہیں جاؤ اپنے بدبخت بادشاہ سے کہہ دینا کعب بن مالک پر اللہ کا رسول ناراض تو ہے لیکن کعب بن مالک کے محبت میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آج کسی کی دعا قبول نہ ہو تو تیسرے دن اللہ کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، جی ہماری دعا بھی قبول، جی ہم نے رب سے یہ مانگا ملا کیوں نہیں، اتنے عرصے سے میں اتنا بڑا نمازی ہوں بندگانہ، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ شکوے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ایسے کرتے ہیں شکوے، میری دعا نہیں قبول، جی رب میری سنتا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ رب اتنا کریم ذات ہے، ان ربی لسمیع الدعا، وہ دعاؤں کو سننے وہ عجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ 50 دن آیا جبریل وحی لے کے آئے، عرش والے کا پیغام آیا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔
توبہ کی قبولیت کی گھڑی آ گئی، عرش والے کی طرف سے وحی اتر گئی۔ مسلمانوں مختصر کروں کہ اگر ایک صحابی یا 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہ جائیں، حضور کے قلب اطہر کو اتنی تکلیف ہو، وقت کا پتہ نہیں چلا، اس پر بات ہے۔ حضور کے قلب اطہر کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جہاد کون سا فرض ہے؟ ارکان اسلام میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے جہاد، 5ویں نمبر پر ارکان اسلام میں، مگر نماز کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ بولیے یہ ہائے یا رب، صحابی جہاد میں نہ جائے، حضور 50 دن نہ بولے، میں اور آپ پنجگانہ نماز کے لیے نہ آئے، پھر بھی عاشق رسول بنے رہے۔ بولیے ذرا، عشق سچا ہے؟ حضور ہماری اداؤں پہ راضی ہوں گے؟ شب برات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی؟ بولیے فرض کو پڑھے نہیں اور کہیں سال میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں جی، سارے اگلے پچھلے معاف۔ میں نے پڑھا ہے حدیث میں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگلے پچھلے معاف، مگر توبہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اور صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ نمازیں بھی بغیر قضا کی، بغیر ادا کیے قضا نمازیں بھی معاف نہیں ہوتی۔ لہذا کوشش کیجیے، شب برات آ رہی ہے، اس رات کی آمد سے پہلے پہلے اپنے روٹھے رب کو منا لیں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور وہ رات عبادت کے اندر گزار لیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ وسلم۔